بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام علیکم میرے دوستوں میرے چینل توبہ اور استغفار میں آپ کو خوش آمدید۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آیا ہوں۔ اللہ خوشحال شاداب و نہر رکھے، جو میری بات کو سنے عمل کرے اور پھر اس کو آگے پہنچائے، میری طرف سے پہنچا چاہے ایک آیت بھی ہونا۔ حدیث ہے بخاری کی، ہم سے محمد بن محمود نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امیش نے سالم بن ابوالجہد کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے قریب مولا بن عباس سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے دانے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنے شرموں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کنڈی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر ہم نے چہرے اور ہاتھ کو دھویا، پھر ہم نے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر ہم نے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر ہم نے قدموں کو دھویا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے خالد نے قتادہ کے واسطے سے کہا، ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنے تمام خدمتگاروں کے پاس گئے اور یہ تھی 9 منقوہ 2 روٹیاں۔ راوی نے کہا، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ اور سعید نے کہا قتادہ کے واسطے سے کہ آپ کہتے ہیں کہ انس نے ان سے 9 ازواج کا ذکر کیا، تشریح اس جگہ راوی نے 9 بیویوں کا ذکر کیا ہے، وہاں آپ کی 9 ازواج کا 3 مراد ہے، اور جو 11 ذکر ہے وہاں ماریہ اور ریحانہ جو آپ کی لوڑیاں تھی، ان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے لفاظ ہیں ترجمہ الباب ثابت ہوتا ہے، آپ نے ایک ہی ساتھ میں جملہ فرما کر آخر میں ایک غسل فرمایا۔ قوت مردانی جس کی روایت میں کیا گیا ہے کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ بلکہ نامردی کوئی عیب شمار کیا جاتا ہے۔ فی الواقعہ آپ میں قوت مردانی اس سے بھی زیادہ تھی، باوجود اس کے آپ نے شباب میں سے ایک محمود بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا پر اتفاق ہے، جو آپ کے کمال عظمت کی ایک بیان دلیل ہے۔ ہاں، مدنی زندگی میں کچھ ایسے ملکی اور سیاسی، اخلاقی اور سماجی اور مسلح مسئلے جن کی بنا پر آپ کی ازواج افراد کی تعداد 9 تک پہنچ گئی، اس پر اعتراض کرنے والوں کو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے
کہ ان کے مذہبی قابل کے گھر میں 100 وغیرہ تک عورتیں کتب تواریخ میں لکھی ہوئی ہیں. کسی دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آئے گی. باب اس بات میں کہ مسجد کا دوروں اور اس کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے. آپ سے ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے زائدہ میں ابو الحسین کے واسطے سے انہوں نے ابو عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت علی السلام سے آپ نے فرمایا کہ مجھے مسجد بکثرت آتی تھی چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی. اس لیے میں نے ایک شخص مختار بن اسود اپنے شکل سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مسئلہ معلوم کرے. جنہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو یہی کافی ہے. بالوں کا خلال کرنا اور جب یقین ہو جائے کہ خلال ہو گئی تو اس پر پانی بہا دینا جائز ہے. ہم سے عبدالرحمن نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو آپ نے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے تھے. اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو خلال کرتے اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے پھر تمام بدن کا غسل کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے. ہم دونوں اس سے چلو بھر کر پانی لیتے تھے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنابت کے غسل میں انگلیاں بھگو کر بالوں کو جڑوں میں خلال کریں. جب یقین ہو جائے کہ سر اور داڑھی کے بال اور اندر کا چمڑا بھیگ گیا ہے تب بالوں پر پانی بہائے. یہ خلال بھی عذاب غسل سے ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب اور جمہور کے نزدیک صرف سنت ہے. عذاب کو دوبارہ نہیں دھوئے. ہم سے بن یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے افضل بن موسیٰ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے امیش نے بیان کیا انہوں نے سالم کے واسطے انہوں نے کہا ابن عباس سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. انہوں نے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. انہوں نے کہا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا کہ آپ نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا پھر شرمگاہ دھوئی پھر ہاتھ کو زمین پر دیوار پر دو پھر 3 بار اگر پٹی کی پھر کلی کی اور نام پانی ڈالا چہرے اور بدن کو دھویا پھر سر میں پانی بہایا سارا بدن کا غسل کیا پھر آپ کی جگہ سے سر کر پاؤں دھویا. مومنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا جواب میں اسے نہیں لیا ہاتھوں سے پانی جاری. اس باب میں غسل جنابت کے بعد ہاتھ سے پانی جاری لینا سنت نبوی ہے.
ہم سے ابدان نے بیان کیا، ہم سے ابو حمزہ محمد نے کہا مئی سے انہوں نے سامی بن عبدالجزیز سے، انہوں نے قریب سے انہوں نے ابن عباس سے، آپ نے کہا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کر دیا، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور یہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہی دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر مارا، دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے، پھر سر میں پانی بھرا اور سارے بدن کا غسل کیا۔ اس کے بعد آپ مقامی غسل سے ایک ہو گئے، پھر پاؤں دھوئے اور اس کے بعد آپ نے ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ نے اسے دے دیا اور آواز سے پانی ڈالا۔ اس باب اور حدیث کی مطابق ظاہر ہے، معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ وضو اور غسل میں بدن کپڑے سے نہ دھوئیں۔ اس شخص کے بارے میں جس نے کنارے میں نہرے اوپر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ بحث بن حکیم نے احمد علی سے بحث کے داؤد معاویہ کی نتیجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کے محبوب میں زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم بھی ہے۔ اس کو محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ صحابہ سنن نے روایت کیا ہے۔ حدیث ہوا کہتے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کن شرمگاہوں پر تصرف کریں اور مجھے بچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تمہاری بیوی اور لونڈی تمہارے لیے حلال ہے۔ میں نے کہا حضور جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو ننگا غسل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ لڑائی ہے جس سے شرم کی جائے۔ ابن ابی لیلا نے ایک اکیلے بھی ننگا نہانا ناجائز کہا۔ بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو رد کیا اور بتلایا کہ جائز ہے مگر سزا ڈھانپ پر نہانا افضل ہے۔ یہ حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کا نانا مذکور ہے، اسے ترجمہ ثابت ہوا۔ نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا عام سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے محمد سے، انہوں نے امام بن منبع سے، انہوں نے حضرت ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھ کر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا پردے سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ کی قسم موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے کہ آپ کے خیریت بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑے کو ایک پتھر پر رکھ دیا، جنہوں نے پتھر کپڑے کو لے بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دے دیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کی قسم اس پتھر پر 6 یا 7 مارے نشان باقی ہیں۔ اس سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما دیتے تھے، سونے کی ٹٹیاں آپ پر گرنے لگی۔ سر ایوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے میں سے بیٹھنے لگے، اس نے ان کے رب نے کہا اے ایوب کیا میں نے تمہیں
اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو۔ اب ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، تیری بزرگی کرم لے کر تیرے برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں نہ کرنا۔ اس حدیث کو ابراہیم نے موسیٰ بن اقبا سے اور صفوان سے، اصحاب بن یسار سے، وہ ابو ہریرہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے۔ آخر تک ابراہیم بن طہمان سے امام بخاری نے سنا تو یہ تعلق ہو گئی۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو نسائی اور سماعی بسر کیا۔ اس باب میں جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے حشام بن عروہ کے واسطے سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، جنہوں نے ام المؤمنین سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا نام سلیم رسول اللہ عنہ ابو طلحہ رسول اللہ عنہ کی عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتا۔ کیا عورت کی جب کہ اس اختلاف ہو غسل واجب ہو جاتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اس سے بھی غسل کرنا ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے تو اس کے لیے بالمرد کا حکم ہے کہ جاگنے پر منی کی تری اگر کپڑے یا جسم پر دیکھے تو اس سے ضرور غسل کرے، تری نہ پائے تو غسل واجب نہیں ہے۔ اس بیان میں جنگلی کا پسینہ اور غسل کا ناپاک نہیں ہوتا۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے عیسیٰ بن سعید نے کہا، ہم سے حمید جلیل نے کہا، ہم سے بکر بن عبداللہ بن ابو رافع کے واسطے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنابت کے حالت میں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں پیچھے جا کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھا بولا جانا۔ آپ کا رسول نے شاہ فرمایا سبحان اللہ، مومن حدیث نجس نہیں ہو سکتا، یعنی نجس نہیں ہونا کہ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہ جاتا اور اس کی نجاست عارضی ہے جو غسل سے ختم ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہ نکالا کہ جنبی کا پسینہ بھی پاک ہے، کہ جب بدن پاک ہے تو بدن سے نکلنے والا پسینہ بھی پاک ہے۔ میرے چینل نظریہ کو سبسکرائب لازم کریں، گھنٹی کے بٹن پر ضرور دبائیں اور